ایپیسوڈ 3 بائی خانی رائٹس۔ وہ میٹنگ ہال میں بیٹھا سامنے بیٹھے لوگوں سے گفتگو میں لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دیکھیں میکال صاحب، آپ ہمیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ جیسا آپ کو بتایا گیا ہے ویسا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ مرزا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ مرزا کی بات سن کر وہ مسکرا دیا، جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرا جاتا ہے۔ اس کی یہ مسکراہٹ کسی اچھی بات کی علامت نہیں تھی، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص سے کون واقف نہیں تھا۔ سب کو ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سامنے سیاہ رنگ کے شلوار قمیض پہنے، ہاتھ میں برینڈڈ گھڑی اور پیروں سیاہ رنگ کے شوز پہنے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی کڑی پہنے وہ میکال خان غصے اور دہشت میں MK کا ورژن 2 ہی لگ رہا تھا۔ بہت ہی کم عمر میں وہ بزنس ٹائکون بن چکا تھا۔ اس کے غصے سے سب ہی واقف تھے۔ وہ سب سے الگ تھا، لیکن 7 سال کی عمر میں ہی اس کا بچپن اس سے چھین لیا گیا تھا۔ بہت ہی کم عمر میں وہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ نہ جانے ایسا بھی کیا ہوا تھا جس نے سب کی زندگیوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کو کچھ کہتا، اس کا خاص آدمی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ یہ سننا تھا کہ وہ اپنے آدمی کو دھکا دیتے باہر بھاگا۔ وہ گاڑی نہیں چلا رہا تھا، بلکہ اڑا رہا تھا۔ آنکھوں میں آئی نمی وہ بار بار پیچھے دھکیل رہا تھا۔ وہ اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، یہاں تک کہ اپنی ماں کے سامنے بھی نہیں، جبکہ اس کے پیچھے کی گاڑیاں اس سے کور کیے ہوئے تھیں۔ زخرف، کہاں ہو بیٹا؟ میری گڑیا کہاں ہے بھائی؟ آئس کریم نہیں کھانی کیا زخرف نے؟ وہ جانتے تھے وہ بہت ناراض ہوگی ان سے۔ 1 ہفتے کا کہہ کے وہ 1 مہینے بعد لوٹے تھے۔ ایسے میں ان کی لاڈلی بیٹی کا ان سے ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ لندن کی سب سے بڑی کارڈیالوجسٹ اپنے بابا کے سامنے بالکل بچی بن جاتی تھی، لیکن اس خوبصورت لڑکی کی یہ کمزوری تھی، آئس کریم۔ چاہے وہ کسی سے کتنی بھی ناراض ہوتی، اگر اس کو آئس کریم دے کر منایا جا سکتا تھا تو کچھ غلط نہ تھا۔ جیسے اب بھی وہ ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ بابا سے بات نہیں کرے گی، ان کے سامنے نہیں جائے گی۔ آئس کریم کا سنتے ہی باہر بھاگی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم بالکل بھی ماننے والی موڈ میں نہیں تھی۔ یوسف صاحب نے ایک مسکراتی نظر اپنی شریک حیات پر ڈالی اور پھر اپنی گڑیا کی طرف متوجہ ہوئے، جو سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی آ کر بابا کے سینے سے لگ گئی۔ یوسف صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اس کا سر چوما۔ وہ گوری چٹی سی معصوم سی لڑکی کسی کا بھی دل جیتنے کا ہنر رکھتی تھی۔ بوب کٹ بال جن پر گولڈن کلر اس کو مزید خوبصورت بناتے تھے۔ چھوٹی لیکن بہت پیاری آنکھیں، جب وہ آنکھیں سکیڑ کر دیکھتی تو وہ مزید چھوٹی ہو جاتی، لیکن اسے بہت سوٹ کرتی تھیں۔ اب وہ بابا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شکایت نامہ بھی سنا رہی تھی، جبکہ زبیدہ بیگم دونوں کو مصروف دیکھتے نفی میں سر ہلاتے چائے بنانے چلی گئی۔ جانتی تھی کہ وہ باپ بیٹی ساتھ ہوتے تو کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ بھاگنے سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ایک کمرے کے سامنے آتے وہ رک گیا، شاید اندر جانے کی ہمت کر رہا تھا۔ وہ باہر ہی کھڑا تھا جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیچھے کون ہے۔ بنا دیکھے وہ جھٹکے سے مڑ کر اس کے سینے سے جا لگا۔ وہ دائم تھا، دائم خان، صفا اور ماہر کا بیٹا، خان خاندان کا سب سے بڑا بیٹا، ہو بہو ماہر کی کاپی۔ اونچا لمبا قد، کالے سلکی بال جن کو جیل کی مدد سے سیٹ کیا گیا تھا، ہلکی ہلکی سی داڑھی جو اس کے مزید پرکشش بناتی تھی، گہرے کالی آنکھیں جو ہر وقت کسی کو اپنے حصار میں لیے رکھتی تھیں۔ سب بہن بھائیوں میں اس کی جان بستی تھی، اور میکال سے کچھ الگ ہی لگاؤ تھا اسے۔ جاؤ اندر میکال، وہ تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ شاباش، میں ہوں نا اپنے جگر کے ساتھ۔ وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ بھائی، مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں جاؤں گا اندر۔
میں ان سے بات نہیں کروں گا، میں ناراض ہوں۔ وہ بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے بہت اذیت میں لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک بزنس مین نہیں لگ رہا تھا، وہ بالکل ایک 10 سال کا معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ ایسے نہیں کہتے میکال، جیسے تم ان کا انتظار کرتے رہے تھے، وہ بھی تو تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں۔ وہ کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں، ڈاکٹر نے انہیں سٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ میں نے بھی ابھی بابا کو اور تمہیں ہی بتایا ہے، گھر میں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ میں چاہتا تھا کہ تم ملو ان سے پہلے، ابھی مروہ آنی کو بھی بتانا ہے۔ تم جاؤ مل لو، میں آنی اور ماما کو لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے ایک بار گلے سے لگائے اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، جبکہ میکال ہمت جمع کرتے دروازہ کھولتے اندر آیا تو سامنے نظر بابا پر پڑی۔ اس کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑی تھیں۔ وہ 3 لڑکے تھے اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بال بکھر گئے تھے، چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے، کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا تمہاری بہن نہیں ہے؟ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ابے چپ کر، کیوں دماغ خراب کر رہی ہے؟ ان میں سے ایک زور سے بولا تو وہ سہم گئی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ ضد نہ کرتی تو وہ آج اس کے ساتھ ہوتا، لیکن یہی کاش ہی تو ہوتا ہے جو زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ لڑکی کو چھوڑ دو، اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وہاں آتے بولا نہیں دھاڑا تھا، سانس پھولا ہوا تھا، شاید وہ یہاں بھاگتے ہوئے پہنچا تھا۔ لیکن اس لڑکی نے جب اسے دیکھا تو ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ وہ لگ ہی اتنے غصے میں رہا تھا جیسے وہ ان کو چیر پھاڑ دے گا، لیکن اس کی نظر تک نہیں پڑی تھی اس لڑکی پر، یا پھر اس میں کمال کا ضبط تھا۔ ایک لڑکے نے اسے ڈھال بنانے کی کوشش کی، لیکن اس نے آگے بڑھتے ہی ان کو دھول چٹا دی، جبکہ وہ لڑکی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے بابا کو آنکھیں کھولے دیکھا، ساتھ ہی ماہر چاچو کھڑے ان سے باتیں کر رہے تھے، جسے سن کر وہ مسکراتے۔ چاچو کیا بات کر رہے تھے اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس یکٹک بابا کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے کوما میں تھے، لیکن ایم کے کی پرسنالٹی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ نہ جانے ان کی زندگیوں میں کیا ہوا تھا، بس یہی ایک فرق آیا تھا ان سالوں میں کہ میکال سب کے سامنے نہ صحیح لیکن اپنے عزیزوں کے سامنے اپنے جذبات کھول کر رکھ دیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی ایک حد تھی۔ اگر وہ کسی کے سامنے بے خود ہو جاتا تھا تو صرف ایک ہی ہستی تھی، میکال۔ ایم کے نے اسے پاس بلاتے باہیں پھیلائیں تو وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ ماہر ان دونوں باپ بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے۔ بس نا میری جان، میں ٹھیک ہوں، اب آپ کے پاس ہوں۔ میکال رونا بند کرے بیٹا۔ جب کافی دیر سے میکال نے رونا بند نہ کیا تو نے کہا، بابا بہت مس کیا میں نے آپ کو، مجھ سے پیار نہیں کرتے اس لیے مجھے خود سے دور کر دیا، وہ شکوہ کرتے بولا تو ایم کے نے اسے ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ وہ خود بھی اپنی آنکھیں نم کر بیٹھا تھا، کیا ستم ڈھایا تھا قسمت نے اس پر۔ پہلے بیوی اور بچے دور رہے، وہ بچے جن کے بارے میں اسے علم بھی نہ تھا، اور جب فیملی ملی تو مشکل سے چند سال ہی وہ ان کے ساتھ گزار پایا تھا، اور پھر ان کا بچپن ان کا لڑکپن بھی نہ دیکھ سکے اور اس حادثے کے بعد کوما میں چلے گئے، اور اب اتنے سالوں بعد جا کر انہیں ہوش آیا تھا۔ ماما کیسی ہیں آپ کی اور معصومہ، اور ہانی کیسی ہے؟ سب کا پوچھتے ہوئے جب ہانی کا نام آیا تو خود سے ہی خوف آ گیا تھا اسے۔ سب ٹھیک ہیں بابا، آپ ٹینشن نہ لیں، دائم بھائی گئے ہیں سب کو لینے، گھر میں کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی۔ ماما اور آنی
کو سب کو سرپرائز دینا تھا، وہ خود کو سنبھالتے بولا، جبکہ مروہ کا سوچتے ہی ایم کے کا دل زوروں سے دھڑکتا تھا۔ نہ جانے اتنے سال کیسے گزارے ہوں گے اس کی بیوی نے۔ آہ میرا معصوم سا بچہ، ایم کے دل سے ٹھنڈی آہ نکلی۔ کوئی بھی نہ رکے، سب اپنا راؤنڈ مکمل کریں گے۔ ہری اپ پلیز بھائی، تھوڑا سا تو سانس لینے دیں۔ شبیہ ہامتے بولی، آپ کے اب 10 راؤنڈ ہوں گے۔ وہ بنا دیر کیے بولا، بھائی۔ وہ روحاں سی ہوتے بولی، 15۔ اس نے 5 راؤنڈ بڑھا دیے تھے۔ شبیہ کی سزا سنتے ہی سب نے دوڑیں لگا دی تھی۔ وہ جو خود بھی ہنستا تھا اور سب کو ہنساتا رہتا تھا، اب تو جیسے خاموشی ہو گیا تھا۔ خاموشی اس کی طبیعت کا حصہ بن گئی تھی۔ نظر کا چشمہ لگائے وہ لمبا چوڑا باڈی بلڈر کوئی اور نہیں، ولی حسن تھا۔ مصدق اور من کی طرح اسے بھی لمبے بال پسند تھے، لیکن وہ ہمیشہ آدھے بالوں پر پونی باندھتا تھا۔ وہ گراؤنڈ میں سب کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ بچپن میں یہ کام ایم کے نے سٹارٹ کیا تھا، لیکن حادثے کی وجہ سے ایم کے کوما میں چلا گیا، تو بعد میں یہ کام مجاہد نے سر انجام دیا۔ تب ولی، علی، میکال اور معصومہ کو ہی ٹریننگ دی جاتی تھی، لیکن بعد میں مجاہد نے سب بچوں کو ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی، اور اب یہ کام مجاہد نے ولی کو سونپ دیا تھا۔ اور سبھی جانتے تھے کہ ولی اس دوران کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ سب لوگ معصومہ کو سامنے دیکھتے، تب بھی وہ اس کی بھی نہیں سنتا تھا، الٹا اسے بیچاری کی سزا ڈبل کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اس سے ناراض ہی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے 2 دن بعد ایم کے کو گھر لے جانے کی پرمیشن دی تھی، کیونکہ ابھی کچھ ٹیسٹ کرانا باقی تھے۔ میکال اور ماہر دونوں ہی اس ڈاکٹر کے کیبن میں تھے جب دائم مروہ اور صفا کو ہاسپٹل لایا۔ دائم، آپ ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا بیٹا؟ آپ کے بڑے پاپا ٹھیک ہیں نا؟ مروہ کو طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ جی آنی، سب ٹھیک ہے، آپ بڑے پاپا کو دیکھیں، تب تک میں اور ماما رپورٹس لے لیتے ہیں۔ میں نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے ماما کے، ان کی رپورٹس ہیں۔ مروہ کی الجھ کر دیکھنے پر وہ وضاحت دیتے بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ دائم نے انہیں وہاں سے بھیجا، جبکہ صفا ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کب ٹیسٹ کروائے۔ دائم، کیا مذاق ہے بیٹا؟ میں نے کون سے ٹیسٹ کروائے اور کب کروائے؟ آپ نے آنی سے جھوٹ کیوں بولا؟ صفا نے کہا تو دائم نے انہیں اپنے حصار میں لیا۔ ماما، بڑے پاپا کو ہوش آ گیا ہے، اس لیے آنی کو وہاں بھیجا ہے، انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیا سچ میں؟ صفا نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ماما، یہ سچ ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ وہ بھی رونے لگی تھیں۔ ان کی بہن کو بھی اب خوشیاں ملیں گی، یہ سوچ کر ان کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زخرف میری جان، آرام سے کھاؤ۔ زبیدہ بیگم نے اسے جلدی کھاتے دیکھا تو ٹوکا۔ بچپن کی یہ عادت لاکھ کوششوں کے بعد وجود بھی نہیں گئی تھی۔ ہمیشہ ہی زخرف تیزی میں اور جلدی جلدی کھانا کھاتی تھی۔ کئی دفعہ ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی، لیکن اس کی یہ عادت جوں کی توں تھی۔ ماما، نہیں کھایا جاتا آرام سے، کیا کروں؟ وہ مسکین شکل بنائے بولی تو یوسف صاحب کو بہت پیاری لگی۔ بیگم، نہ ٹوکا کرو میری بیٹی جیسے چاہے کھائے، اس کی مرضی، آپ نہ کہا کریں۔ وہ بیٹی کی سائڈ لیتے بولے، جو آپ کا اور آپ کی بیٹی کا حکم۔ زبیدہ بیگم ناراضگی سے بولی تو وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے، جبکہ زبیدہ جانتی تھیں ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے خود بھی مسکرا دی۔ وہ اسے سیدھا محمل کے ہاسپٹل لایا تھا۔ اتنے میں سعد اقصیٰ، جو ہاسپٹل سعد کے دوست کی عیادت کرنے آئے تھے، علی کے ہاتھ میں عبادت کو یوں دیکھ کر بھاگ کر اس کی طرف آئے۔ عبادت کو کیا ہوا علی؟ ماما، آپ ایزن مامی اور مصدق مام کو کال کریں پلیز اور بتائیں انہیں عبادت کا۔ وہ اسے اسٹریچر پر ڈالتے بولا۔ کچھ ہی دیر میں ایزل اور مصدق بھی پہنچ گئے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے۔ محمل اور دراب دونوں کی ہی کسی سرجری میں مصروف تھے، اس لیے اس سارے ہنگامے سے بے خبر تھے۔ میری بیٹی کیسی ہے ڈاکٹر؟ ایزل نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اب تو ان کی کنڈیشن بہتر ہے، خیال رکھیں کہ آئندہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔
بس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، لیکن اب ٹھیک ہیں۔ سکون کا انجیکشن دیا ہے، جب انہیں ہوش آ جائے تو آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سب نے علی کو دیکھا۔ میری محبت کو میری خامی بنا دیا گیا۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، کس مشکل سے گزر رہی ہے وہ، کچھ اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو۔